اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ ذوالحج کے پہلے عظیم الشان جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی شخص انا اعطیناک الکوثر اور استغفر اللہ کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، شام تک اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص شام کو اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، صبح ہونے سے پہلے اللہ پاک اس کی ہر دلی مراد پوری فرماتے ہیں۔ اتنا عظیم الشان جمعۃ المبارک ہے اور اتنا یہ مقناطیسی عمل ہے، اتنا معجزاتی عمل ہے، دولت اور رزق کو کھینچنے والا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے نا تو اس دعا پہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، دعائے آمین بولتے ہیں۔ اتنا پاورفل عمل ہے اور یہ خاص الخاص عظیم الشان جمعۃ المبارک کا ہے، یعنی آج جو ماہ ذوالحج کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اس کا یہ خاص عمل ہے، مخصوص عمل ہے۔ اگر آپ ایک دن کے عمل سے بڑی مراد، بڑے سے بڑا مقصد اللہ کی بارگاہ سے پورا کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجڑی قسمت ہے، آپ بد نصیب ہیں، اگر آپ کی اس سے پہلے کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، آپ اللہ کی بارگاہ سے ناممکن کو بھی ممکن کروانا چاہتے ہو، تو اس عمل کو آج بتائے گئے طریقے سے، بتائی گئی مقدار سے، بتائی گئی ترتیب سے، میں ترتیب اور مقدار کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ والوں کا جو روحانی عمل ہوتا ہے اس کی قبولیت اور اس کی تاثیر جو ہے وہ مقدار اور ترتیب پہ ہوتی ہے۔ اس لیے بار بار میں اس پہ تاکید کرتا ہوں، آپ نے اس عمل کو سیکھنے میں پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے، نہ جانے کون سا حصہ اگر آپ خدا نخواستہ چھوڑ دیں تو پھر اس عمل کا وہ جو امپورٹنٹ جو پارٹ ہے اگر اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا، پھر جب آپ عمل کریں گے تو پھر جب وہ عمل قبول نہیں ہوگا یا وہ نامکمل عمل جب آپ کریں گے اس میں تاثیر نہیں آئے گی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، پھر آپ شکوہ کریں گے۔ اس لیے تمام ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو سیکھنے میں پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے تمام عزیز و اقارب تک اس کو شیئر کیجیے گا۔ صدقہ جاریہ کے اعتبار سے اس عمل سے آپ کی بگڑی جو قسمت ہے، اجڑی جو قسمت ہے، آپ کی زندگی میں جو بہاریں ختم ہو چکی ہیں، اگر آپ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی بھی مقصد کو آپ ایک دن کے اس خاص عمل کی برکت سے تکمیل کروانا چاہتے ہو، پورا کروانا چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ سے، تو اس عمل کو مکمل طور پہ سیکھیں۔ اس عمل کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں اس کے اثرات مرتب ہو جاتے، اتنا معجزاتی عمل ہے، بڑے دن کی برکت سے اور اس خاص عمل کے معجزاتی اثرات سے آپ پورا سال کے رزق اور دولت میں کھیلو گے۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ کے فضل و کرم سے آغاز ہو جانا ہے جہاں نہ رزق کی تنگی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوگا، نہ دوسروں سے قرضہ لینا ہوگا۔ ذاتی گھر سے محروم ہیں تو بھی کر لیں، ذاتی گھر کی اللہ پاک بہت جلد خوشخبری عطا فرما دے گا۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہیں، آپ کے پاس رقم نہیں ہے چکانے میں، آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، پھر بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، راستے بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ اس قرض کو ذہن میں رکھ کے، چاہے 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے انا اعطیناک الکوثر، استغفر اللہ، اور اس کے ساتھ ایک اور عمل ہے وہ کر کے دیکھیں۔ یقین کریں کہ آپ کے اس قرض کو ختم کروانے میں آپ اللہ کی غیبی مدد پاؤ گے، آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرو گے، آپ کو بعض اوقات ایسی خوشخبری ملے گی پیسوں کی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اتنے مختصر عمل سے اللہ نے میرا پہاڑوں جتنا قرض اتار دیا۔ جو لوگ بیمار ہیں شفا کی گھر سے کر لیں، جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں ذاتی گھر کی یعنی کہ طلب رکھ کے، امید رکھ کے اس عمل کو کر لیں، جو بے روزگار ہیں روزگار کی نیت سے کر لیں، جو بیمار ہیں شفا کی نیت سے کر لیں، کیونکہ انا اعطیناک الکوثر جو ہے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کو خیر الکثیر کا لقب دیا ہے کہ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں اتنی خیریں رکھی ہیں،
اتنے معجزات رکھے ہیں۔ اگر اولاد چاہتے ہو تو اولاد کے خزانے اس سورہ مبارکہ میں ہیں، دولت چاہتے ہو تو دولت کے خزانے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہو تو رزق میں برکت کے خزانے ہیں، اگر آپ بیماری میں شفا چاہتے ہو تو شفا کے خزانے ہیں، اگر آپ ذاتی گھر چاہتے ہو، گاڑی کار بنگلہ چاہتے ہو تو اس کے خزانے، دنیا کے تمام خزانے اللہ پاک نے سورہ کوثر میں رکھے۔ لیکن اس کا پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کا خاص ایک پیٹرن ہے، اسی پیٹرن کو میں آپ کو یعنی کہ ریویل کروں گا اس ویڈیو میں، تو آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی میں ماہ ذو الحج کی جو پہلے جمعۃ المبارک ہے اس کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھنا ہے۔ آپ کے لیے آج پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ کا نام لکھ کر خصوصی دعا بھی کی جائے گی، اور بعض اوقات کسی کی ایک آمین اللہ کو پسند آتی ہے تو لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہونا ہے؟ اس عمل سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں قرض سے نجات انشاءاللہ مل جائے گی، جو لوگ بے روزگار ہیں روزگار مل جائے گا، جو بیٹیاں جو بہنیں گھروں میں رشتوں کی الجھن میں ہیں، ان کی عمریں گزر رہی ہیں، من پسند رشتہ سامنے نہیں آ رہا، وہ بہترین رشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ بہترین رشتوں کی سبیلیں اور اسباب بن جائیں گے۔ جو لوگ کسی مشکل میں ہیں، بند گلی کا شکار ہیں، راستہ نہیں مل رہا نجات کا، خلاصی کا، وہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ نجات کا راستہ ملے گا، عافیت کا راستہ ملے گا۔ دعا کرنا چاہوں گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جتنے بھی بے روزگار ہیں جو مجھے سن رہے ہیں اس ویڈیو میں، ان کے گھروں میں اگر کوئی بے روزگار ہے، یا اللہ ان کو تو روزگار بہتر سے بہترین عطا فرما۔ جو بیمار ہیں جو سن رہے ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، ان کو یا اللہ چاہے جس طرح کی بیماری ہے، یا اللہ شفا کے خزانے تیرے پاس ہے، ان کو تو مکمل طور پہ صحت یابی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں، سارا سال کرائے کے مکانوں میں دھکے کھاتے ہیں، یا اللہ وہ پریشان ہیں، ان کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، یا اللہ بہت مشکل میں وقت گزارتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے ذاتی گھر کا تو انتظام کر دے، تمام خزانے تیرے پاس ہیں۔ یا اللہ جو بیٹیاں جو بہنیں گھروں میں بہترین رشتوں کی منتظر رہتی ہیں اور ان کی عمریں گزر رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، یا اللہ ان کے بہترین اور عمدہ من پسند رشتوں کی سبیلیں اور اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو کاروباری لحاظ سے بھائی پریشان ہیں، ان کے کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، گاہک نہیں آ رہے، ان کے کاروبار کو یا اللہ تو ترقی دے اور گاہکوں کا رجحان بڑھا دے، اور اس کاروبار میں اتنی وسعت اور ترقی پیدا فرما کہ 7 نسلوں تک وہ کاروبار کافی ہو جائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، یہ عمل آپ نماز جمعہ سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، نماز عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز مغرب، نماز عشاء، رات سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو فرصت ملے، آپ کے پاس پورا دن ہے۔ لیکن ایک جو آپ نے پابندی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کے دوران آنکھیں بند کرنی ہے، یہ تمام شرائط سن لیں، یہ ان شرائطوں پہ چلتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دوسرا، تنہائی میں اس عمل کو کریں، آپ کسی سے بات چیت نہ کریں، آپ سے کوئی بات نہ کریں، عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی جب آپ نے گفتگو کی یا عمل کے دوران آپ نے کسی قسم کا انٹرپشن کیا۔ تیسرا یہ ہے کہ جو ترتیب جو مقدار بتاؤں گا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے اب عمل بتانے لگا ہوں، باوضو مسلح پہ بیٹھ جائیں، جہاں بھی بیٹھیں جس جگہ بیٹھیں تنہائی والی جگہ ہو، درود ابراہیمی سے آغاز کریں، یہ برکت والا درود ہے، دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں اس ثواب سے کہ یا اللہ اس کا ثواب پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں نے درود ابراہیمی 1 بار پڑھا، آپ نے درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں، 9 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، طاق مقدار میں 3 دفعہ، 9 دفعہ، 11 بار۔ اب یہ آپ اس میں پریشان نہ ہو، آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
9 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 11 مرتبہ بھی۔ یہ مقدار ان میں سے تینوں میں سے جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے آپ رکھ لیں، بلکہ تینوں ہی بیسٹ ہے، لیکن جو وقت کے اعتبار سے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو 11 بار پڑھ لیں، وقت نہیں ہے تو 3 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو کاغذ پر لکھ لینا ہے، بلکہ پہلے ہی لکھ لیں، جو بھی مقصد ہے اس کو آپ اس کی نیت کرنی ہے۔ یہ جو اعمال بتاؤں گا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، یہ جو اعمال بتاؤں گا اس میں کمی پیشی کی یا اپنی طرف سے کوئی منمانی کی تو عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی، اس لیے ترتیب مقدار پوری سامنے رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ پہلے ویڈیو کو سیکھ لے، عمل کو سیکھ لے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے جو اپنے عمل کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت، قرض سے نجات، بیماری میں شفا، ذاتی گھر حاصل کرنا، یہ جو حاجت ہر ایک انسان کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، اپنی حاجت ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نیت کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آنکھیں بند کر کے سب سے پہلے آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ یہ آیت کریمہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ اور اس چیز کی یعنی کہ تفسیر دیتی ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے کہ میں اے اللہ میں شکر گزار ہوں تیرا کہ تو نے مجھے ماہ ذوالحج کے جو پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے اس کا تو موقع دیا، مانگنے کا موقع دیا، اور اس طرح پڑھیں کہ جیسے دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے پاس آ چکی ہیں، آ رہی ہیں۔ آپ نے یہ امیجن کرنا ہے، آپ نے یہ مینیفیسٹ کرنا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے پاس آ چکی ہیں، گاڑی کار بنگلہ آ چکا ہے، آپ کی زندگی میں وہ تمام چیزیں آ چکی ہیں۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ نے یہ تصدیق کرنا ہے سچے دل کے ساتھ، مطلب اور مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار، الحمدللہ رب العالمین 2 بار، الحمدللہ رب العالمین 3 بار۔ اب آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ ہاتھ کی انگلیوں پہ، تسبیح کے دانوں پہ، جس طرح آپ کو بہتر لگے آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے، 11 ٹائمز۔ 11 ٹائمز سے نہ زیادہ نہ کم آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب اور مفہوم سمجھتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دوبارہ مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، بیماری میں شفا چاہتے ہیں، آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ہے۔ اب جب شکر کی کلمات جس بھی عمل میں آ جائے تو وہ عمل قابل قبول ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میری پاکی بھی بیان کر رہا ہے اور میرا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ اب آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ کس طرح پڑھنا ہے؟ اس سے پہلے جو آپ نے عمل کیا وہ الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھا، یہ 11 بار مطلب یہ ہے نہ زیادہ نہ کم۔ دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا، اور جتنی بار آپ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں گے اتنی بار آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر بھی ادا کرنا ہے ساتھ ساتھ دل میں، اور مقصد کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ اس مقصد کو تو اپنی بارگاہ عالیہ سے قبول و منظور فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ 1 بار، سبحان اللہ و بحمدہ 2 بار، سبحان اللہ و بحمدہ 3 بار۔ اب ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، آپ نے 21 ٹائم 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ اب 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم، مقدار کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ نے آگے پیچھے ترتیب بھی نہیں کرنی اور مقدار میں کمی پیشی بھی نہیں کرنی۔ 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پہ اللہ کے 2 نام ملا کے ایک شمار کر کے پڑھنے ہیں، یا فتح یا غنی، یا فتح رزق کے 1000 دروازے کھولنے والی ذات، یا غنی اے غنی کر دینے والی ذات، رزق کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، جو بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا فتح یا غنی 1 بار میں پڑھتا ہوں، آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ یا فتح یا غنی کو ملا کے 1 بار، یا فتح یا غنی 2 بار، یا فتح یا غنی 3 بار۔
آپ نے یا فتح یا غنیوں کو ملا کے ایک شمار کر کے 10 بار پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ کو بہتر لگے۔ 10 ٹائمز سے مراد نہ 10 سے زیادہ نہ 10 سے کم۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ اور سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اب آپ کا وہ عمل، اگر یہ دونوں اعمال استغفر اللہ اور سورہ کوثر کے آپ نے نہ کیے تو آج کا یہ عمل آپ اس سے محروم ہو جائیں گے، اس کی تاثیر نہیں رہے گی۔ یہ آخری دو جو اعمال ہیں، ان کے بنا آج کا یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے وقفہ دے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب استغفر اللہ، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ استغفر اللہ 1 بار، استغفر اللہ 2 بار، استغفر اللہ 3 بار۔ اے اللہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اب آپ نے استغفر اللہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ تسبیح کے دانوں پہ پڑھے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھے، صرف اور صرف 70 بار پڑھ لینا ہے۔ 70 ٹائمز، نہ 70 سے زیادہ نہ 70 سے کم۔ جو بھی عمل بتا رہا ہوں اس کی ساتھ مقدار بھی بتا رہا ہوں، اس مقدار کے علاوہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی چیز زیادہ یا کم نہیں کرنی۔ استغفر اللہ کو 70 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا وقفہ پھر کرنا ہے۔ آخری اور سب سے اہم عمل آپ نے کرنا ہے سورہ کوثر کا۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ تو جو اور دھیان سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہر بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 29 بار پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی کو 3 دفعہ آخر میں پھر پڑھیں، 9 دفعہ یا 11 دفعہ، جو مقدار آپ رکھنا چاہیں، اور پھر دعا مانگیں، یا اللہ ماہ ذی الحج کے آخری پہلے جمعۃ المبارک کی برکت سے، یا اللہ اس کی فضیلت اور برکت سے، یا اللہ جو بھی مانگا تو عطا فرما۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے میرے مانگنے سے تو بنا مانگے بھی عطا کرتا ہے، اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔